غریب نینوا، اے غریب نینوا، اے غریب نینوا، اے گولو بے کفن ہے۔ بریک شنگی امام زمان اسلام کا سرکار اسے بیان سے کھلایا تو رحمان اللہ ہے مالک رحمت، قرآن ہے کتاب رحمت، جس کے دل پہ اترا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ہے رسول رحمت۔ تو فیصلہ تو آپ کریں گے کہ اللہ ہے رحمان مالک رحمت، قرآن ہے کتاب رحمت، محمد ہے رسول رحمت۔ اللہ آتا نہیں، محمد قرآن دے کے چلا جائے گا۔ اب محمد کی جگہ پہ کون آئے تو گھبرانا نہیں، اللہ رحمتوں کا مالک ہے، محمد رسول رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے۔ تب محمد کی جگہ پر رحمت والا آئے گا، لعنت والا نہیں آئے گا۔ موڈ خراب ہے پر بھائیوں کا، کمال ہو گیا تو میں قرآن شروع کر رہا ہوں۔ بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ اور بڑے 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 کام کے قرآن کہتے ہیں حجت کو، قرآن کہتے ہیں آرگومنٹ کو۔ اللہ کہتا میں نے محمد کو تیرے پاس دلیل بنا کر بھیجا، میں اللہ ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل میرا محمد ہے۔ میرا محمد قرآن والا محمد، بھائی ہاتھ کھولے نا اور سناؤ سناؤ بھائیوں کہ ہمارا محمد قرآن والا محمد، ہمارا محمد قرآن والا محمد۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا میں نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کے بھیجا، میں نے محمد کو دلیل بنایا، دعویٰ میں ہوں، میں اللہ ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل میرا محمد ہے۔ تو فیصلہ قرآن سے یہ ہوا کہ اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ اب عارف والا کے کالے کوٹ والوں سے پوچھو، اور پوچھو صاحبان کے وکیلوں سے، لاہور کے وکیلوں سے، سپریم کورٹ کے وکیلوں سے، کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ پیچھے والوں کا دور خراب ہے، ہاتھ ہی نہیں کھل پا رہے بھائی۔ کمال میرا محمد قرآن والا محمد، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ اب پوچھ لو سارے وکیلوں سے کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ اب بھائی کمال ہو گیا، دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر، دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر، دلیل زندہ ہے تو دعویٰ زندہ ہے، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ۔ اگر مصطفیٰ مر گیا توحید ختم ہو جائے گی۔ بھائی کمال ہو گیا، آپ سلامت رہے، خدا محفوظ رکھے، پڑھے لکھے مومن بیٹھے مل کے یار میرا محمد قرآن والا محمد، میرا محمد قرآن والا محمد۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، موڈ تو نہیں خراب ہوا، موڈ نہ خراب کرنا۔ بتاؤ بھائیوں کو، بھائی کیا سمجھے نہیں، یہودی نسل کے چھچورے لوگوں کو کیا معلوم محمد کیا ہے؟ بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ہاتھ کھلے رکھنا، سر اٹھائے رکھنا۔ میرا محمد قرآن والا محمد، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ بھائی وہ آیا تھا، میسنجر آف گاڈ تھا، خدا کا پیغام لے کے آیا، تو میں قرآن دیا چلا گیا، 14 صدیاں پہلے آیا۔ اب تو نعوذ باللہ نستجیر باللہ خاتم بدہن، یہ عقیدہ امپورٹ ہوا ہے۔ عقیدہ یا استدلال پہ امپورٹ ہوتا ہے یا ریال پہ امپورٹڈ عقیدہ ہے، یہ ریال والا عقیدہ ہے۔ کہنے لگا بھائی آیا تھا، قرآن دے کے چلا گیا، اب ہم اس کی قبر پہ جا کے کیا کریں، ہم اس کی مٹی کا ڈھیر ہی تو ہم کیوں جائیں۔ بھائی کمال ہو گیا کہ حضور مر گئے، حضور مر گئے، حضور مر گئے تو زندہ ہے۔ موڈ خراب ہو گیا، حضور مر گئے، 14 صدیاں پہلے آئے تھے، قرآن دیا چلے گئے، مر گئے۔ اب بھائی کمال ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ عارف والا کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، مومنوں کی بات نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا کہ عارف والا کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، حضور زندہ
عارف والا اپنے دوست کے گھر گیا. جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر پہنچا میں نے دیکھا میرے دوست میں سفید چادر پڑی ہوئی ہے. سارے کھڑے ہوئے ہیں, میرے دوست میں سفید چادر پڑی ہوئی ہے. میں نے دوست کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا. میں نے پھر کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا. پھر میں نے اپنے دوست کو کہا سفید چادر والے کو السلام علیکم. لوگوں نے کہا امجد جوہری پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو, اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے, پنجاب کی سردی لگ گئی ہے, یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو تو عقل کے اندھ ہو, بے غیرت ہو, نبی کے دشمن ہو. اگر محمد مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ پاک نبی کے صدقے میں ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو محفوظ رکھے. بھائی کمال ہو گیا. نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. بھائی سارے نماز پڑھنے والے بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں نماز میں؟ اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر سلام ہو. زبان پہ نبی حاضر ہے, دل میں نبی غائب ہے. پیچھے والوں کا موڈ خراب لگ رہا ہے مجھے. بھائی بڑے میں پہلے میں اپنے نبی کو سنا دوں, اس لیے کہ بھائی مسلمانوں کا رسول سمجھ میں نہیں آیا. رسول سمجھ میں نہیں آیا. جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو بطول کیسے سمجھ میں آئے گی؟ خدا محفوظ رکھے, ہاتھ کھلے رکھنا. اب میں سب سے پوچھ رہا ہوں السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر سلام ہو. تو زبان پہ نبی حاضر ہے, دل میں نبی غائب ہے. زبان سے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو, اور دل میں عقیدہ ہے کہ نبی مر گیا, کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو, اب وہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, مالکی ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, کوئی بھی ہو, جب نماز ختم کرتا ہے تو نبی کو سلام کرتا ہے. جب نماز ختم کرتا ہے تو نبی کو سلام کرتا ہے. اور یہ مسلمان بھول گیا کہ جب نبی صبح کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتا تو سیدہ کے دروازے پر کمال ہو گیا. فیصلہ تو آپ کریں گے. مسلمان اپنی منہ کو نہیں خراب ہوا. بھائی ہاتھ کھلے رکھیں میرے بھائیوں میرے بچوں. مسلمان اپنی کتاب میں لکھ کے بھول گیا کہ جب میرا پاک نبی اپنے گھر سے نکلتا صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تو سیدہ کے دروازے پر آتا اور کہتا السلام علیکم یا اہل البیت, اہل بیتوں پر سلام ہو. پھر جا کے میرا نبی مسجد میں نماز پڑھاتا. کمال ہو گیا. میرے محمد نے سلام پہلے کیا, نماز بعد میں پڑھائی. میرے محمد نے سیدہ کے دروازے پہ سلام پہلے کیا, نماز بعد میں پڑھائی. تو خبردار اپنی اوقات میں رہنا. بھائی تیری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرے, اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاتحہ کو. کمال ہوگا. بڑے موڈ تو نہیں خراب ہوا. میرے ساتھ رہنا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اللہ ہے دعویٰ محمد ہے دلیل. اللہ ہے دعویٰ محمد ہے دلیل. کمال ہو گیا. ایک چھوٹی سی آیت اور پڑھ دوں. سورہ میں قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ بھائی سر نہ ہلانا, ہاتھ کھلے رکھنا. سورہ
यासीन 36वां सूरा वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुन मुबीन। अल्लाह का सुनो, हमने मोहम्मद को शायरी नहीं सिखलाई, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुन मुबीन। हमारा मोहम्मद खुला हुआ कुरान है। हमने मोहम्मद को शायरी नहीं सिखलाई, हमारा मोहम्मद इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुन मुबीन। हमारा मोहम्मद कुरान मुबीन, मुबीन खुला हुआ, ओपन आया आश्कार होएगा। अल्लाह कहता मेरा मोहम्मद खुला हुआ कुरान है, मेरा मोहम्मद छुपा हुआ नहीं। अल्लाह कहता मेरा मोहम्मद खुला हुआ कुरान है, सर उसके बालों से लेकर पाँव के तलवों तक मेरा मोहम्मद खुला हुआ कुरान है। यानी मुस्तफा के अबरू कुरान, मुस्तफा की आंखें कुरान, मुस्तफा का चेहरा कुरान, मुस्तफा के होंठ कुरान, मुस्तफा की ज़बान कुरान, मुस्तफा का सीना कुरान, मुस्तफा के हाथ कुरान, मुस्तफा के कांधे कुरान, मुस्तफा की पीठ कुरान। तो अब अगर कोई मुस्तफा के कांधों पे आए तो वो भाई के कांधों पे नहीं आया, कुरान के ऊपर आ गया। बड़े 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 पढ़े लिखे हो, उधर मूड खराब तो नहीं है। अब आयतें शुरू हो रही है, मेरे साथ बैठना। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे। हमारा मोहम्मद खुला हुआ कुरान है, खुला हुआ कुरान है भाई, कमाल हो गया। और अब अल्लाह कह रहा है सुनो, सूरह रात 13वां सूरा, लो अन्ना कुरान सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। अल्लाह कहता तुम्हें पता है मेरे कुरान की ताकत क्या है? सुय्यरत बिहिल जिबाल, मेरे कुरान के जरिए पहाड़ चलाए जा सकते हैं। मेरे कुरान के जरिए पहाड़ चला, सुय्यरत बिहिल जिबाल, जिबाल कहते पहाड़ को। अल्लाह कहता है मेरे कुरान के जरिए पहाड़ चलाए जा सकते हैं। भाई कमाल हो गया। अल्लाह क्या कह रहा है? मेरे कुरान के जरिए पहाड़ चलाए जा सकते हैं। तो जाओ मस्जिद में और कुरान ले आओ, छपा हुआ लाहौर का, कराची का, आरिफ वाला का, ताज कंपनी लिमिटेड का कुरान, और लाओ और रखो पहाड़ पर, चला दे तो मैं जानू। भाई छोड़ो पहाड़, बड़ी बात है, एक कंकरी चला के दिखा दे तो मैं जानू। और अल्लाह कहता है मेरा कुरान पहाड़ चला सकता है। तो वो कौन सा कुरान है जो पहाड़ को चला दे? तो आओ मुबाहले के मैदान में, लेकिन सदाकत के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, मोहम्मद के दुश्मन, खुदा के दुश्मन मुबाहले के मैदान में आओ। और मेरा मोहम्मद सैयदा को, अली को, हसन को, हुसैन को लेके आया तो ईसाई कहने लगे इन्नी लहरा वजूहन, अरे हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि ये पहाड़ को हटा दे। कमाल हो गया। ईसाई काफिर है, काफिर है ना ईसाई। कभी ईसा को सन ऑफ गॉड कहता है, खुदा का बेटा कहता है, ईसाई काफिर है। कमाल हो गया। जब पंजतन को देखा तो कहने लगा इन्नी लअरा वजूहन, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, चेहरा नहीं, वजह नहीं, वजूह, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को हटने के लिए कहे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। भाई कमाल हो गया। ईसाई है, काफिर है, मगर इतनी बात जानता है कि चेहरों से पहाड़ हटाने वाले और हैं और जान बचाकर पहाड़ पे चढ़ जाने वाले और हैं। खुदा महफूज रखे उठते हुए हाथों को। अब आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। लौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल
او قطعت به الارض، وہ بولتا ہوا قرآن مباہلے کے میدان میں ملا کہ جو پہاڑ ہٹا دے. اور اب دوسری صفت قرآن کی، او قطعت به الارض، اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. موڈ خراب ہو گیا. کوئی قطعت قطع یقطع تقطیع، تقطیع کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اللہ کہتا ہے میرے قرآن کے ذریعے، میرے قرآن کے ذریعے زمین کے قطعت به الارض، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. تو کام آسان ہو گیا. یہ جو پہاڑوں کو توڑتے ہیں روڑی میں بھی، اور یہ چکوال وغیرہ سائڈ پہ مشینیں لگاتے ہیں اور پھر پہاڑوں کو توڑتے ہیں، ان کا کام آسان ہو گیا. ایک چھپا ہوا قرآن پہاڑ پہ رکھو. بھائی آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. پیر حسن مہدی شاہ صاحب تشریف فرما ہے. میں نے لاہور سے صاحبان سے آتے ہوئے عارف والا دیکھا کہ روڈ بن رہی ہے، مشینوں سے روڈ کاٹتے ہیں، پھر اس میں پتھر ڈالتے ہیں، ڈامر ڈالتے ہیں، روڈ بناتے ہیں. ان کا کام آسان ہو گیا. مشینوں سے روڈ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھپا ہوا قرآن رکھو زمین پر، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ کو یہی کہہ رہا ہے، کہا نہیں بھائی یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو وہ قرآن کہاں ملے جو زمین کے ٹکڑے کر دے؟ نہ چلو خیبر کے میدان میں، پیچھے پیچھے آپ جی یہ سلامت رہے. ادھر والوں کا منہ خراب لگ رہا ہے، اگر ہاتھ بھی اٹھتے تو سری ہلا دینا. پیچھے پیچھے نبی کی دعا چلی، آگے آگے خدا کا شیر چلا. ایک مرتبہ بھی کمال ہو گیا. اللہ کے شیر کے سامنے مرحبا آیا. علی نے ذوالفقار نکالی، علی نے ذوالفقار نکالی. ذوالفقار نے مرحب کے سر کو کاٹا، گردن کو کاٹا، سینے کو کاٹا، شکن کو کاٹا، گھوڑے کی پشت کو کاٹا. علی کی ذوالفقار زمین تک آئی. اللہ نے آواز دی، جبریل ہوشیار، میرا شیر جلال میں ہے، کہیں زمین کے ٹکڑے نہ ہو جائے. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے نہیں قرآن. جملے فکرے تو میرے پاس ہوتے ہی نہیں، قرآن. بھائی کمال ہو گیا. میں قرآن سنا رہا ہوں، عارف والا کے بڑے پڑھے لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے. بات وہ ہونی چاہیے کہ جب آپ باہر نکل کے جائیں سامنے والے سے، اس کے سامنے قرآن کی آیت بولے، جھوٹے کی روایت نہ بولے. بات وہ ہونی چاہیے. تو میں اسی لیے قرآن سنا رہا ہوں تاکہ باہر اگر بھائیوں سے بات ہو تو آپ قرآن پیش کریں. قرآن سے بڑی کوئی حجت نہیں ہے. اب آگے بڑھو. اور کل ما بہل موتا، اللہ کہتا میرے قرآن کے ذریعے مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں. میرے قرآن کے ذریعے مردے، او کل ما بہل موتا، میرے قرآن کے ذریعے مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں. ہم نے الٹ دیکھا، موت کے جھٹکے لگ رہے ہیں، روح نکل رہی ہے. مولوی صاحب کو بلاؤ قرآن پڑھے تاکہ جلدی فارغ ہو جائے. یہی ہوتا ہے. بھائی موڈ تو نہیں خراب ہے. ہم نے یہی دیکھا، میں نے کراچی میں دیکھا، میں نے تو یہی دیکھا کہ نزا کا عالم ہے، موت کے جھٹکے لگ رہے ہیں، فرشتہ موت روح کھینچ رہا ہے. جلدی مولوی صاحب کو بلاؤ آ کر قرآن پڑھے تاکہ جلدی دنیا سے فارغ ہو جائے. تو کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے میرے قرآن کے ذریعے مردہ زندہ کیے جاتے ہیں، اور مولوی قرآن کے ذریعے زندہ کو مردہ بنا رہا ہے. پر مالک وہ کون سا قرآن ہے جو مردوں کو زندہ کر دے؟ کہتے ہیں ابو طالب کے گھر کی طرف پوری طاقت سے سننا، ہاتھ کھول لینا. ایک ابو طالب کے گھر کی طرف. بھائی اللہ کا شیر ابو طالب کے گھر سے خرامہ چلتا ہوا آیا. ایک قبرستان میں قبر کے سامنے کھڑا ہوا. علی نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار بارے الہ تو اسے زندہ کر دے. قبر پھٹی، مردہ باہر آیا. السلام علیک یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام ہو. علی دوسری قبر پہ آئے، دوسری قبر پہ آ کے کھڑے ہوئے. علی نے ٹھوکر ماری، کہا قوم اٹھ میری اذن سے، اٹھ میری اجازت سے. ساتھ میں کمال ہو
کیا، دوسری قبر پہ ٹھوکر مار کے زندہ کیا، یا دونوں پہ دعا مانگ کے زندہ کرتے، یا دونوں کو ٹھوکر مار کے زندہ کرتے؟ علی مسکرائے، پیغمبر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، اگر میں دونوں قبروں پہ دعا مانگ کے زندہ کرتا، اگر میں دونوں قبروں پہ دعا مانگ کے زندہ کرتا تو تو مجھے محتاج سمجھتا اور دونوں کو ٹھوکر مارتا تو علی کو خدا سمجھتا۔ کان کھول کے سنو، علی خدا نہیں تو خدا کے سوا کسی کا محتاج بھی نہیں۔ میں آپ کا شکر گزار، میں آپ کے مسافر نوازی کا شکر گزار۔ موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ اگر والے بھائیوں کا موڈ تو نہیں خراب ہے؟ بات بہت چاہیے، ہاتھ کھلے رکھنا میرے بھائیوں اور سر اٹھائے رکھنا، ہاتھ نہ باندھنا ورنہ چک سٹاٹ والی آیت سنا دوں گا۔ میں 3-4 سال قبل چک سٹاٹ میں تمباکو ہو گیا ایک قوال چک سٹاٹ والے مومن بھی بیٹھے ہوئے بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ میں نے وہاں ایک آیت پڑھی تھی کہ بھائی میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھولو، میں نہیں کہتا، قرآن تو کسی کے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا، قرآن نہیں چھوڑتا، قبر سے نکالتا ہے۔ تو میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھولو، میں نہیں۔ اللہ سورہ توبہ میں کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ اللہ کہتا ہے یہ منافق عورتیں اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ منافق باندھے گا، مومن نہیں باندھے گا۔ میں شروع گزار بھائی کمال ہو گیا۔ تو وہ بولتا ہوا قرآن جو زمین کے ٹکڑے کر دے وہ خیبر میں ملا۔ کہاں ملا؟ خیبر میں ملا۔ بھائی کمال ہو گیا، میں خیبر نہیں سنا رہا ہوں، میں تو بولتا ہوا قرآن بتا رہا ہوں، ورنہ کہیں گے اگر میں نے خیبر شروع کر دی کہ یار وہی گھسی پٹی باتیں۔ ہم سے تو یہی کہتے ہیں کام کی بات کیا کرو، وہی پرانی خیبر، وہی خندق، وہی علی کی جنگیں، کان پک گئے سن کر بور ہو گئے، کوئی نئی بات کیا کرو، خیبر مت سناؤ، خندق مت سناؤ، علی کی جنگیں مت سناؤ۔ کمال ہو گیا، میں تو جب تک زندہ ہوں سناتا رہوں گا، میں جب تک زندہ ہوں علی کی جنگیں سناتا رہوں گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم جنگ سناتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیا آپ کی بھاگنے والوں سے رشتہ داری ہے؟ کمال ہو گیا، میرے ساتھ رہنا۔ تو وہ بولتا ہوا قرآن جو زمین کے ٹکڑے کر دے، بولتا ہوا قرآن جو زمین کے ٹکڑے کر دے، بولتا ہوا قرآن جو مردے کو زندہ کر دے، بولتا ہوا قرآن جو پہاڑ کو ہٹا دے اپنی جگہ سے، سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو چلا دے۔ کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ اب میں ایک بات کر رہا ہوں، پوری طاقت سے اسے اپنے ذہن و دل و دماغ میں جما لینا۔ آدم سے لے کے محمد تک اور علی سے لے کے مہدی تک، بات بڑی کر رہا ہوں، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک اور علی سے لے کے مہدی تک، جتنے بھی آئے ہیں وہ دنیا میں ہدایت کے لیے آئے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام کسی کافر کی قبر پہ جا کے نہیں کہتا کہ اٹھو بھائی کلمہ پڑھ لو، ایسا تو نہیں ہوتا نا، کوئی جا کے
کافر کی قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی نبی کہے کہ اٹھو کلمہ پڑھو، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہدایت ہے زندگی سے زندگی تک، نہ پیدائش سے پہلے کوئی ہدایت ہے نہ مرنے کے بعد کوئی ہدایت ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا کہ نہ پیدائش سے آنے سے پہلے کوئی ہدایت ہے اور نہ جانے کے بعد کوئی ہدایت ہے۔ سارے نبی آئے ہیں زندگی سے زندگی تک ہدایت کرنے کے لیے، یہ جملہ یاد رکھنا کہ ہر نبی آیا ہے زندگی سے زندگی تک ہدایت کے لیے، نہ پیدائش سے پہلے ہدایت ہوتی ہے نہ مرنے کے بعد ہدایت ہوتی ہے۔ اب سنو، یہودی آئے رسول کے پاس اور آ کے کہنے لگے محمد ہمارے گھر ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جانا۔ یہودی کہنے لگا محمد ہمارے گھر ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہم چاہتے ہیں تمہاری بیٹی شادی میں شریک ہو۔ محمد آئے حجرے میں، کہا بیٹی یہودی آئے ہیں تجھے دعوت دینے کے لیے، اور جانتے ہو یہودی کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے، پہننے کے لیے نیا کپڑا تو ہوگا نہیں، نیا لباس تو ہوگا نہیں، تو جب شادی میں آئے گی تو ہم مذاق اڑائیں گے، ہم توہین کریں گے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول کی بیٹی کی توہین یہودی کرتا ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہا لیکن نہیں پہنچا، پیچھے والوں کے ہاتھ پھر بن گئے، ہاتھ نہ باندھنا۔ اب سنو، رسول نے کہا بیٹی تو جائے گی، یہودی دعوت دینے آئے ہیں، ان کے گھر بیٹی کی شادی ہے، تو جائے گی؟ کہا بابا میں جاؤں گی۔ کہا بیٹی لباس تو نہیں ہے؟ کہا بابا لباس آئیں گے، بابا لباس آئیں گے، میں شادی میں جاؤں گی۔ بیوی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، جنت سے لباس آیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، جنت سے لباس آیا، بیوی جنت کے لباس سے آراستہ ہوئی، شادی یہاں شادی تھی جہاں ان کا انویٹیشن تھا، چلی گئی۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچی تو بہت ساری یہودی عورتیں کھڑی تھی مذاق اڑانے کے لیے۔ اب جو انہوں نے بیوی کی شان و شوکت دیکھی، رش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات، ہر آدمی نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں تمہیں، الخرائج والجرائد، کتب الدنیا رحمتی رحمت اللہ علیہ۔ بھائی کمال ہو گیا، بہت بڑا عالم ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں اردو کتاب سے نہیں سنا رہا، پڑھ کے بول رہا ہوں، سیکنڈ ہینڈ بات نہیں کر رہا۔ جیسے ہی بی بی دروازے پہ پہنچی، وہ جو عورتیں مذاق اڑانے کے لیے کھڑی تھی وہ زمین پہ رش کھا کے گر گئی۔ بی بی دلہن کے پاس آئی، دلہن نے بی بی کو دیکھا، زمین پہ گری اور مر گئی، زمین پہ گری اور مر گئی۔ ماں باپ دلہن کے آگے آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیوی سے معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، بیوی سے معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ سیدہ نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، تو مجھے پتا چل گیا کہ بیوی جسے معاف کر دے وہ یہودی ہے، اور جسے معاف نہ کرے وہ یہودیوں سے بدتر ہے۔ میں بڑا جملہ کہنے والا ہوں پوری طاقت سے میرے بھائیوں۔ ایک محمد رسول اللہ کہنے والے کو، ایک علی ولی اللہ کہنے والے کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، بیوی سے معاف کر دے، بیوی سے معاف کر دے، اسے زندہ کر دے۔ بیوی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، بیوی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا تو اسے زندہ کر دے، ورنہ یہ تیرے رسول کی بیٹی کے آنے کو بدشگونی کہیں گے، تو اسے زندہ کر دے۔ ادھر بیوی کے جملے ختم ہوئے، ادھر وہ یہودی عورت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوئی اٹھی۔ بھائی مجھے جلدی سے بتاؤ، مری تھی کس عقیدے پر؟ مری تھی یہودی کافر اور اٹھی تو مسلمان، مری تو یہودی زندہ ہوں تو مسلمان، یہ ہدایت کہاں ہو گئی؟ کہاں عالم ارواح میں؟ تو یاد رکھنا میرے جملے کو، جہاں انبیاء جا کر ہدایت نہ کرے وہاں فاطمہ جا کر۔ اس عورت کا عقیدہ کیا تھا؟ یہودی کافر، مری تو کافر۔
اٹھی تو مسلمان، ہدایت کہاں ہو گئی؟ ہدایت تو پیدائش سے پہلے نہیں ہوتی، ایک کمال ہو گیا۔ یاد رکھنا جہاں انبیاء جا کر ہدایت نہ کرے وہاں سیدہ جا کر ہدایت کرے تو بھئی فیصلہ تو ہو گیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، دستے ادب جوڑ کے کہا بی بی جیسے علی ویسے آپ۔ علی نے ٹھوکر مار کے اٹھایا، آپ بھی ٹھوکر مار کے اٹھا دیں، یہ نماز پڑھنے کی ضرورت کا ہے۔ کہا امجد جوہری، علی نے مسلمانوں کے ماحول میں مردہ زندہ کیا، یہ یہودی ہے، اگر میں بھی ٹھوکر مار کے زندہ کروں گی تو جو نصیری علی کو کہے گا وہ یہودی مجھے کہے گا، میں نماز پڑھ کے زندہ کروں گی۔ تو فیصلہ کر دیا میری شہزادی نے کہ تو اپنی نماز پڑھتا ہے اپنی بندگی بچانے کے لیے، فاطمہ نماز پڑھتی ہے توحید بچانے کے لیے۔ تو نہیں خراب ہوا، پھر پلٹو، عزت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، شرافت ہے تو فاطمہ کا گھر میں، شجاعت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، ہدایت ہے تو فاطمہ کے گھر میں، نور شمس الضحیٰ ہے فاطمہ زہرا، بنت خیر الورا ہے فاطمہ زہرا، حسنین کی مادر مہرباں ہے فاطمہ زہرا، علی کی روح رواں ہے فاطمہ زہرا۔ جملہ کہہ دوں، انبیاء فاطمہ کے، انبیاء فاطمہ کی، اولیاء فاطمہ کے، اولیاء فاطمہ کی، اوصیاء فاطمہ کے، اوصیاء فاطمہ کی، مرتضیٰ فاطمہ کے، مرتضیٰ فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے، مصطفیٰ فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا، خدا فاطمہ کی۔ بھئی کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا۔ آگے بڑھ جاؤں، زیادہ تک سما کریں گے، آگے بڑھ جاؤں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، فاطمہ تو بضعۃ منی، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے ایک چھوٹی سی آیت تو پڑھنی پڑے گی، پڑھ دوں ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹی سی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بھئی کمال ہو گیا، یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ افمن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اللہ کہتا تو میرے محمد کا انکار کرے گا کر، تو میرے محمد کا انکار کرے گا کر، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ویتلوہ شاہد منہ، ہم نے محمد کا گواہ محمد کے پیچھے رکھا ہے، ہم نے محمد کا گواہ محمد کے پیچھے، من ہو جو محمد سے ہے، جو محمد سے ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ فاطمہ تو منی وانا منہا، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے، علی منی، علی مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کہتا ہے پرواہ نہیں ہے، ہم نے محمد کا گواہ محمد کے پیچھے رکھا ہے، من ہو جو محمد سے ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ محمد سے ہونے، محمد بڑے بڑے لکھے لوگ، جلدی سے مجھے بتانا، یہ جو میں شیروانی پہنی ہوئی ہے یہ کیا میں 24 گھنٹے پہنوں گا؟ جب مجلس پڑھنے کے لیے آؤں گا شیروانی پہنوں گا۔ یہ جو مفلر ہے یہ کیا 12 مہینے مفلر ڈال کے رکھوں گا؟ نہیں، جب سردیاں ہوں گی تو یہ مفلر میں اپنے گردن میں ڈالوں گا، یہی ہے نا؟ کمال ہو گئی، جیکٹ پہنے بیٹھے میرے بھائی، سوٹر پہنے بیٹھے، کیا 12 مہینے سوٹر پہنو گے؟ نہیں، یہ کپڑا ہے بدن کا ساتھی، موسم بدلتا ہے کپڑا بدل جاتا ہے، کپڑا موسم بدلتا ہے بدل جاتا ہے، بچپن کے کپڑے اور، جوانی کے اور، بڑھاپے کے کپڑے اور، بدن کا ساتھی ہے نا، بدلتا رہتا ہے۔ لیکن کیا میں اپنی آنکھ بدل سکتا ہوں؟ کیا اپنی ناک بدل سکتا ہوں؟ کان بدل سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے ہاتھ بدل سکتا ہوں؟ کہا نہیں بھائی نہیں، یہ ہاتھ مجھ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ آنکھ مجھ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ کپڑے مجھ سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو فیصلہ یہ ہوا
کہ محمد کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے اور ہیں اور محمد سے پیدا ہونے والے اور ہیں. محمد سے پیدا ہونے والے اور ہیں. فاطمہ رسول سے، علی رسول سے، حسن رسول سے، بچوں کو علی رسول سے ہے، سیدہ رسول سے ہے، حسن رسول سے ہے، حسین رسول سے ہے، صحابی رسول کی، ازواج رسول کی، امت رسول کی. تو جوائن دو ہے، ایک سے والا جوائن ہے اور ایک کے والا جوائن ہے. سے والے اور ہیں، کے والے اور ہیں. بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کی شادی ہو گئی ہے، ان سے پوچھ رہا ہوں تم اگر 100 سال پہلے ہوتے تو تمہاری بیوی وہی ہوتی جو آج ہے؟ نہیں ہوتی، کوئی اور ہوتی. عارف والا کی نہیں ہوتی، لاہور کی ہوتی، ساہیوال کی ہوتی. خوش ہو کے کہہ رہے ہیں، سارے عاجز بیٹھے ہیں. اگر 100 سال پہلے ہوتے تمہاری بیوی کوئی اور ہوتی، یہاں کی نہ ہوتی، ساہیوال کی ہوتی، کہیں اور کی ہوتی. اچھا تم اگر 100 سال پہلے ہوتے تو تمہاری بیوی کوئی اور ہوتی، تمہارے دوست کوئی اور ہوتے. 100 سال پہلے کوئی اور عارف والا کا نہ ہوتا، ملتان کا ہوتا. تو تم 100 سال پہلے تو ہوتے تو بیوی کوئی اور ہوتی، دوست کوئی اور ہوتا. لیکن تمہارے بچے وہی ہوتے جو آج ہیں، اس لیے کہ خون کے ٹکڑے نہیں بدلتے. خون کے ٹکڑے نہیں بدلتے، ساتھی بدل جائے گا، خون کے ٹکڑے نہیں بدلیں گے. اسی لیے تو میرے پاک نبی نے کہا لہمو کا لہمی یالی، دمو کا دمی یالی، عزمو کا عزمی یالی، روح کا روحی یالی، نفسو کا نفسی یالی. علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں، علی کا خون میرا خون، علی کی روح میری روح، علی کا نفس میرا نفس. تو مالک کا مال ہو گیا. تو نے علی کو کہا کہ یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے. اور محمد کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گوشت ہے. کیا یہی تو بتانا ہے کہ علی کی آنکھیں میری آنکھیں، علی کا چہرہ میرا چہرہ، علی کے ہونٹ میرے ہونٹ، علی کے ہاتھ میرے ہاتھ، علی کا نفس میرا نفس، علی کی زبان میری زبان. تو آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی مصطفیٰ لے گیا. اب علی سے دشمنی کرو گے، آدھی لعنت اللہ کی طرف سے پڑے گی، آدھی نبی کی طرف سے پڑے گی. صاحب آپ نے جو نعرہ لگایا ہے اس پہ 4-5 آیتیں سنا دوں. بھائی اب تو لگایا پیر صاحب نے نعرہ علی حق، تو میں 4-5 آیتیں سنا رہا ہوں ان کے احترام میں، ان کے نعرے کے احترام میں. بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہتا بھائی تب میرے ساتھ جلدی جلدی آیتیں سنو. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ کہتا میں اللہ حق ہوں. سورہ زمر میں کہتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن حق ہے. اپنے محمد کے لیے سورہ آل عمران میں کہتا ہے ان الرسول حق، میرا رسول حق ہے. اور پھر اللہ زمین اور آسمان کے لیے کہتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی ما یشرکون. زمین حق ہے، آسمان حق ہے. تو فیصلہ تو تم کرو گے نا کہ اللہ حق، محمد حق، قرآن حق، زمین حق، آسمان حق، اسلام حق. اور میرے محمد نے غدیر کے میدان میں ہاتھوں کو بدل کیا، کہا اللہم عدل الحق ہے سمادار. مالک حق کو ادھر موڑ دے کدھر میرا علی ہے.
بھائیوں مطلب گزار بھائی کمال ہو گیا. اس پر بھی ایک آیت پڑھنی پڑے گی. سخی لال قلندر سیون شریف تو جاتے ہو نا زیارت کے لیے؟ جاتے ہو؟ میں بھی جاتا ہوں, تم بھی جاتے ہو. اور میں بھی جا رہا تھا, مجلس پڑھنے گیا تھا, تو جب اندر گیا زیارت کے لیے مرقد مطہر کے پاس, تو پیچھے سے فقیر نے میرا دامن پکڑا اور کہنا سائیں کدھر, نظر اللہ نیاز حسین. میں لال شہباز قلندر کے مزار پہ ہوں اور فقیر میرا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ سائیں کدھر, نظر اللہ نیاز حسین, اور علم کی طرف اشارہ کرتا ہے نظر اللہ نیاز حسین. تو بھائی پتہ مجھے چل گیا کہ یہ نظر اللہ نیاز حسین والے ہیں کون. بی بی پاک دامن گیا, وہاں پہ بھی یہی دیکھا نظر اللہ نیاز حسین. پنجگن کا صدقہ دے دو, بی بی پاک کے نام پہ دے دو, نبی کے نام پہ دے دو. اب عارف والا کا مجھے نہیں پتا کہ جو گلیوں میں گھومتے ہیں, یہ جو صدائیں لگاتے ہیں, یہ کس کے نام پہ لگاتے ہیں. لیکن کراچی, ملتان, لاہور, اسلام آباد, بری شاہ امام, عبداللہ شاہ غازی کے مزار, ہر جگہ میں نے یہی دیکھا کہ مانگنے والا جب آتا ہے تو کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین, پاکوں کے نام پہ دے دو, پنجگن کا صدقہ دے دو. عارف والا میں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پنجگن کا صدقہ, پاکوں کا صدقہ, بی بی پاک کا صدقہ دے دو, پاک نبی کا صدقہ دے دو, پاک علی کا صدقہ دے دو, پاک پنجگن کا صدقہ دے دو. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مانگنے والا فلاں کے نام پہ مانگے, فلاں کے نام پہ مانگے, فلاں کے نام پہ مانگے. جب مانگتا ہے پاکوں کے نام پہ مانگتا ہے, فلاں 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 کے نام پہ نہیں مانگتا. مانگنے والا جانتا ہے کہ بھکاریوں کے نام پہ نہیں مانگتا. وہ خراب تو نہیں ہوا, ختم ہو گئی بات. میں نے سمیٹ دیا تھا ہمارے بیان کو. بھیک فقیر کے نام پہ نہیں ملتی, امیر کے نام پہ ملتی ہے. بھائی کمال ہو گیا. بڑے کو مانگتے ہو نہیں مانگتے؟ عارف والا کے مسلمان مانگتے نہیں مانگتے؟ میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے. وہ خراب ہو گیا, کمال ہو گیا. میں نے تو یہی دیکھا, ٹرینوں میں بھی یہی دیکھا, بس میں بھی یہی دیکھا, رکشے میں بیٹھا اس میں بھی یہی دیکھا, میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتنا اچھا جملہ ہے, میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. ہمیں کوئی وسیلہ نہیں چاہیے, نہ نبی کا چاہیے نہ علی کا چاہیے, میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. یہ بتاؤں اللہ کافی والا کہاں سے آیا؟ اگر ماں باپ کا وسیلہ نہ ہوتا تو یہ اللہ کافی والا دنیا میں بھی نہ آتا. پہنچ رہی ہے بات. اب مجھے نہیں پتا کہ عارف والا کے مسلمانوں کا, مومنوں کا پتا ہے مجھے. مومن ہر جگہ کا ایک ہی ہے. زمین بدل جاتی ہے, مومن نہیں بدلتا, لیکن مسلمان بدلتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. بھائی نبی سے نہ مانگو حرام ہے, علی سے نہ مانگو تو بالکل ہی حرام ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کمال ہو گیا. علی سے اولاد مانگی, نبی سے مانگی, حرام حرام. بھائی خود تو کیا کہا میں, وہی جو یہ فرما رہے وہی ہے. ختم ہو رہی ہے بات, جلدی. میں نے سمیٹ لیا تھا ہمارے بیان کو. ہم نے نبی سے اولاد مانگی, علی سے اولاد مانگی کا حرام, روٹی مانگی حرام, رزق مانگا حرام, زندگی مانگی حرام. 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں, ختم ہو گئی بات. پوری طاقت سے ان آیتوں کو اپنے عقیدوں میں باندھ لینا اور مسلمان بھائیوں کو سنا دینا. جھگڑا ہمارا کسی سے نہیں ہے. قرآن تم بھی مانتے ہو, قرآن ہم بھی مانتے ہیں. یہ 4 آیتیں سنا دینا. ہم نے نبی سے مانگا حرام, ہم نے نبی سے اولاد مانگی حرام, ہم نے علی سے اولاد مانگی حرام,
ہم نے نبی سے روزی مانگی حرام، ہم نے علی سے رزق مانگا حرام، ہم نے علی سے بیٹا مانگا حرام، ہم نے اولاد مانگی حرام، ہم نے زندگی مانگی حرام۔ اگر یہ حرام ہے تو کھولو قرآن اور نکالو ان آیتوں کو قرآن سے۔ اللہ سورہ والنازعات میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشرات نشرا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے بارش برسانے والے فرشتوں کی، قسم ہے غلہ اگانے والے فرشتوں کی، قسم ہے زندگی دینے والے فرشتوں کی، قسم ہے اولاد دینے والے فرشتوں کی۔ اور میرے محمد نے کہا سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یا علی والملائکۃ خدامنا، علی یہ چھوٹے چھوٹے فرشتے ہمارے نوکر ہیں۔ تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تم نوکروں سے مانگو، ہمیں مالکوں سے لینے دو۔ میں نے دامن بیان سمیٹ دیا، ختم ہوئی میرے دوستوں میرے بزرگوں۔ وہ جن کے ناموں پر دنیا کو خیرات ملے، کیا ہوا اس بیوی کے ساتھ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ رسول کے انتقال کے بعد کیا ہوا رسول کی بیٹی کے ساتھ؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی کہ اگر وہ روشن دنوں پہ پڑتی سرنا لیالیا، وہ اندھیری راتوں میں بدل جاتے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، خدا تمہیں آباد رکھے، بی بی صبح سے شام تک اپنے باپ پہ گریہ کرتی، اور مدینے والے علی کے ذریعے کیا پیغام بھجواتے کہ علی رسول کی بیٹی سے کہو کہ اپنے رونے کے لیے کوئی وقت مہیا کرے۔ 24 گھنٹے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں خلل پڑتا ہے۔ تمہارا مقدر اچھا ہے، جہاں چاہو بیٹھ کر کھلی فضا میں قرصہ دیتے ہو، گریہ کرتے ہو، تمہیں کوئی رونے سے منع نہیں کرتا۔ یا رسول کی بیٹی کا مقدر ایسا ہے، یا پھر حسین کی 3 سال کی بچی کا مقدر، جب اپنے بابا پہ روتی ظالم تعزیہ نہ نکال لیتا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی میرے دوستوں میرے بزرگوں۔ 12 مہینے تم اس دکھیاری ماں کو اس کے مظلوم بچے کا پرسہ دیتے ہو، اور یہ جو دن آیا ہے نا، جو شہادت کے دن ہے بیوی کے، یہ وہ ایام ہیں جب اس کے مظلوم بچے کو اس کی اس ماں کا پرسہ دینا ہے جس نے چکیاں پیس پیس کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا، مولا کیفا وجدت بنت رسول اللہ، علی تم نے رسول کی بیٹی کو کیسا پایا؟ علی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے اور کہنے لگے ماں طالبت منی شیئا قطع، مجھے حسرت ہی رہ گئی کہ رسول کی بیٹی مجھ سے کچھ مانگتی۔ رسول کی بیٹی نے مجھ سے زندگی میں کبھی کچھ طلب نہیں کیا، کوئی خواہش نہیں کی۔ جملہ سننا میرے دوستوں میرے بزرگوں، بی بی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ اندھیری راتوں میں بدل جاتے۔ وہ بی بی کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ حجرے سے نکل کے ظالم کے لعنتی کے دربار تک جانا، یہی تھی نا سب سے بڑی مصیبت۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور میں نے کہا بی بی آپ کی بیٹی مصیبتوں میں آپ سے آگے بڑھ گئی۔ جملہ سنو گے، فاطمہ کی بیٹی مصیبتوں میں فاطمہ سے آگے بڑھ گئی۔ جملہ سنو، شہزادی زینب بیان کرتی ہے کہ میں 5 سال کی تھی جب اپنی ماں کے ساتھ دربار گئی۔
5 سال کی تھی جب اپنی ماں کے ساتھ دربار گئی، اور جب میری ماں دربار سے پلٹ کے آئی ہے، جملہ سننا، میں اپنی ماں کے ساتھ تھی، میں حجرے میں داخل ہوئی، بی بی کہتی ہے میں حجرے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت میری ماں کے مصلے پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ زینب نے پکار کے کہا یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ قومی عن مسند امی، اے بوڑھی رونے والی عورت میری ماں کے مصلے سے اٹھ اور اپنے گھر میں جا کے رو۔ سیدہ نے سر اٹھایا، کہا زینب اپنی ماں کو نہیں پہچانا۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اماں ساڑھے 3 گھنٹے میں سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ بیوی رونے لگی، کہا بیٹی اس کا پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تو کوفے اور شام کے بازار میں جائے گی کہ رسول زادیہ جب دربار جاتی ہے تو مر جاتی۔ اجرکم اللہ، پرسہ دے رہے ہو نا، مجھے معاف کرنا، جتنے سید زادے بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ اب جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں، ہجوم آیا، سیدہ کا گھر جلانے کے لیے لوگ آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اہل البیت، جس دروازے پہ رسول السلام علیکم یا اہل البیت کہتے ہیں، اس دروازے پہ کہنے لگے یا اہل البیت اخرجوا ابو الحسن والا نحرق دارکم، اہل بیت علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ فضہ نے روتے ہوئے کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس گھر میں رسول کی بیٹی ہے، ہوا کرے ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، علی کو باہر بھیجو۔ جملہ سننا، میں سیدزادوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جملہ سننا، جملہ نہیں روایت ہے۔ بہت بڑے عالم نجف اشرف کی، ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، سید محسن حکیم طباطبائی، اور ذاکر ممبر سے بی بی کا مسائل پڑھ رہا تھا، 20 علماء موجود تھے، بھرا ہوا مجمع تھا، وہ بی بی کی شہادت بیان کر رہا تھا ذاکر، اس کا نام ہے شیخ صالح۔ اس نے جملہ سنو، شہادت بیان کرتے کرتے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا سید زادو تم نے کہیں سنا ہے نا کہ بی بی کی شہادت جلتے ہوئے دروازے سے ہوئی؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مجھے معاف کرنا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہ سید زادو تمہاری جدہ کی شہادت جلتے ہوئے دروازے سے نہیں ہوئی، جب ظالم نے دروازہ جلایا اور دروازہ بی بی پہ آ کے گرا ہے تو اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، لوہے کی میخ تھی، بی بی کے شکم میں پیوست ہوئی، بی بی زمین پہ گری، محسن زمین پہ گرا۔ بس میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرنا۔ وہ ملعون، وہ لعنتی، جملہ سننا، علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے کر چلے۔ جملہ سنو گے؟ اس ممبر کی قسم کتاب کے بغیر نہیں بولتا، اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سلمان کہتے ہیں میرے مولا نے مجھ سے خود بیان کیا کہ شور کی آواز بلند ہوئی اور جب میں دروازے پہ پہنچا، جملہ سننا، تو بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان پیس دی گئی۔ جملہ سنو گے؟ ظالم نے خلاف میں بند تلوار میں ڈالی، بی بی کے پشت پہ ماری، بی بی کا ہاتھ ٹوٹا۔ جملہ سنا، آخری جملہ سنو، آخری، بی بی کا ہاتھ ٹوٹا، بی بی نے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو ہاتھ سے اٹھایا دعا کے لیے، اتنے میں مؤذن نے اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی نے ہاتھ جوڑے، کہا بی بی اگر بدعا کر دی تو آپ کے بابا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ گرتے ہوئے ہاتھ سے رسول کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، پارے الہا ہم رہے نہ رہے ہمارے بابا کی اذان باقی رہے۔ مجھے معاف کرنا۔ بی بی نے، میری شہزادی نے وصیت کی تھی علی سے، علی غسلنی وکفنی وتفنی، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو غسل اپنے ہاتھوں سے دینا،
مجھے کفن اپنے ہاتھوں سے پہنانا، میرا جنازہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا، مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا، اور مجھے دفنانے کے بعد بھول نہ جانا، کبھی کبھی میری قبر پہ سلام کے لیے آتے رہنا۔ علی نے وصیت قبول کی، کہا بنت رسول تم نے تو وصیت سنا دی، میں تمہیں غسل بھی دوں گا، کفن بھی پہناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، لیکن میری بھی شرط ہے کہ جب میں قبر پہ سلام کے لیے آؤں تو جواب سلام اپنے کانوں سے سنو۔ آخری جملہ سنو۔ بیوی نے کنیز کو بلایا، کہا دیکھ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک عبادت کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب عبادت کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ جملہ سنو، وہ کنیز دروازے پہ بیٹھ گئی، تسبیح کی آواز آ رہی ہے، تحلیل کی آواز آ رہی ہے، کنیز سن رہی ہے، ایک مرتبہ تسبیح کی آواز بند ہوئی، علی گھر پر نہیں ہے، کنیز کرے تو کیا کرے، علی مسجد میں، کنیز دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس اپنی چادر علی کے قدموں میں پھینک دی۔ علی نے چادر کو دیکھا، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آخری جملہ سنو، وصیت کی ہے نا کہ علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا۔ علی پانی ڈالتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، پانی ڈالتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، غسل دیتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ پیچھے علی کے صحابی کھڑے ہیں، سلمان کھڑے ہیں، ابو ذر کھڑے ہیں، مقداد کھڑے ہیں، پکار کے کہنے لگے، جملہ سننا، علی نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ غسل دیتے دیتے علی نے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا۔ سلمان نے آواز دی، مولا آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح احد ہیں، آپ فاتح بدر ہیں، آپ صبر نہ کر سکے۔ جملہ سنو گے علی کا، اب کی نظر بالسیاط علی جلدہا، ارے میں چاہتا تو ہوں کہ صبر کر جاؤں، لیکن ٹوٹی ہوئی مچھلیاں اور کوڑے کے نشان مجھے صبر نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ جملہ سنو گے، فاطمہ زہرا کے 4 بچے تو یاد ہے نا تمہیں، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم۔ جملہ سنو گے، علی نے جب جنازہ تیار کیا تو بچوں کو دیکھا، اور دیکھ یتیم بچے ہیں نا، بن ماں کے بچے ہیں، بچوں کو دیکھا اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، حلوموا الی زیارت امکم، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ 2 بچے ماں کو دیکھنے کے لیے گئے، حسن گئے، ام کلثوم گئی، اور 2 بچے دروازے پہ کھڑے رہے، زینب کھڑی رہی، حسین کھڑا رہا، علی مڑے اور کہنے لگے، آؤ حسین، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ چھوٹے بچے کا ناز بتلاؤں، کتنی محبت ہے اس کو سیدہ سے، چھوٹے بیٹے کا ناز۔ دروازے سے کہنے لگا حسین، بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ہمیں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ بندے کا پھٹ ٹوٹ گئے، ایک ہاتھ سے حسین کو بلایا، دوسرے ہاتھ سے زینب کو بلایا، بچے دوڑتے ہوئے چلے، اماں کہاں ہو، اماں کہاں ہو، بچے سینے سے آگے لپٹ گئے۔ جبریل نے آواز دی، علی بچوں کو ہٹاؤ ورنہ کائنات میں زندہ راج۔ ایتها الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیکم ایتها المظلومہ، انت الہی و سیدی و مولایا، اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واجعلهم منازانا واظہر کلمۃ الحق واجعل حلیہ وادحض کلمۃ الباطل واجعل السفلی انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتب حسین۔